شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم
سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ سیدی و مرشدی محبوب سبحانی پیر لاسانی الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی سلطان الاولیاء ہیں، سید الاسفیاء ہیں، اور جس قدر خوارق اور کرامات آپ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں اور کسی سے بھی اتنی کرامات منقول نہیں. آپ کی ولادت باسعادت سے قبل آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ اسی رات جس رات آپ کی ولادت ہونی تھی، خواب دیکھا کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بمیں صحابہ کرام اور ائمہ اعظام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے ابو صالح، کیونکہ یہ سید تھے، اے میرے بیٹے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا کیا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہے. اس کا مرتبہ اولیاء میں وہ ہوگا جو میرا انبیاء اور مرسلین میں ہے. سرکار عالم مدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت عظمیٰ کے بعد انبیاء علیہ السلام نے بھی خواب میں تشریف لا کر سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بشارتیں دی. کہ ائمہ کرام کے علاوہ چار جو امام ہیں، ائمہ اربعہ کے علاوہ جتنے اولیاء ہیں یہ سب کے سب آپ کے بیٹے حضور غوث پاک کے فرما بردار ہوں گے اور اس کا قدم اپنی گردنوں پر رکھیں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے، اور ان کی جو فرما برداری کرے گا آپ کے بیٹے کی،
اس کے درجات بلند ہوں گے، اور جو ان کی فرما برداری نہیں کرے گا، اطاعت سے انکار کرے گا، وہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے گا اور محرومی کے، ناکامی کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جس رات سیدنا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، رمضان کی پہلی رات کی چاند رات تھی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات قصبہ جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب نرینہ لڑکے پیدا ہوئے 1100، اور سب کے سب اولیاء بنے، سب کو ولایت عطا کر دی۔ یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری تو کیا ہوئی کہ رحمتوں کی چھماچھم بارشیں برس گئی، سب کے سب بچے اولیاء ہو گئے۔ اور 11ویں والے کی نسبت بھی خوب ہے کہ 1100 اولیاء آتے ہی اتنا بڑا فیض لٹایا کہ 1100 ولی ہو گئے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، پورے رمضان میں آپ نے سحری سے لے کر افطار تک جو روزے کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ نہیں۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، گویا آتے ہی مطلب ہے کہ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ یہاں سے حضور غوث پاک کے ماننے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ معمولی درد سر ہوا تو روزہ گیا، تھوڑا سا نزلہ ہو گیا تو روزہ گیا، معمولی سا بخار ہو گیا تو روزہ گیا، کاروباری مصروفیت بڑھ گئی تو روزہ گیا، موڈ آف ہے تو بھی روزہ گیا۔ اور جن کو ہم ماننے والے ہیں وہ اللہ کے ولی، ولیوں کے سردار، پیدا ہوتے ہی روزہ دار، رات کو پیدا ہوئے اور دن کو پہلا دن آپ کی عمر کا اور روزہ رکھنا شروع قربان۔ بہرحال میرے مرشد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، نشان بہت بلند ہے، اور بچپن ہی میں آپ سے کرامات کا ظہور بھی شروع ہو گیا تھا۔ اور آپ کے بارے میں اولیاء کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ آپ مادرزاد ولی، مادرزاد پیدائشی ولی۔ جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اسی وقت مجھے علم ہو گیا، کیونکہ میں جب مدرسے جاتا تھا تو میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا کہ فرشتے اس طرح مطلب ہے کہ اعلان کرتے تھے کہ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو مجھے پتا چلا کہ میں تو ولی ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے قبول فرما لیا۔ اس طرح مطلب ہے کہ آپ کی ولایت کے ڈنکے بچپن ہی سے مطلب بجنے شروع ہو گئے۔ یہ اللہ کی عطا، اللہ کی دین ہے جس پر کرم ہے، اس کی شان۔ بہرحال پتہ تو چل گیا کہ ولایت مل گئی ہے، لیکن پھر بھی جو ریاضتیں اور جو مشقتیں آپ نے برداشت کی ہیں وہ بھی لائق تحسین ہے۔ ریاضتوں کے احوال بھی میں بیانوں میں کر چکا ہوں پچھلے سالوں، کہ کس قدر آپ نے مطلب محنت کے ساتھ علم حاصل کیا۔ آج تو علم بہت آسان ہو گیا، آج علم حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا، لیکن کوئی علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مثلا یہ اجتماعات بھی حصول علم کا ذریعہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں،
مگر لوگ نہیں آتے. روز دعوت دو کچھ نہ کچھ بہانہ کر ہی دیتے ہیں. کبھی اگر آپ منتیں کر کے لانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو بعض اوقات بندہ بیچ میں سے سرک جاتا ہے, یا پھر دوسری جمعرات تو نہیں آتا, دل اس کو لگتا نہیں, کو مزہ نہیں آتا. مزہ کاہے کو ہے؟ شیطان تھوڑی چاہتا کہ آپ کو مزہ آئے. شیطان یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو مزہ آئے اور آپ کو علم حاصل ہو جائے اور آپ کی اصلاح ہو جائے اور ہم سب مطلب جو ہیں اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. شیطان نہیں چاہتا. تو وہ بوریت بھی دلاتا ہے, اکتاہٹ بھی دلاتا ہے کہ چلو ادھر چلیں, چلو ادھر چلیں, چلو اٹھ چلیں, یار دل گھبراتا ہے, ارے دیر بہت ہو گئی. اور اگر دنیاوی سلسلے ہوں, فلم دیکھ رہا تو 3 گھنٹے بندہ پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہتا ہے. مثال ہے مطلب برابر وہ دل جمعی کے ساتھ فلم دیکھے گا, 3 گھنٹے لگا رہے گا. بعض بدنصیب تو 2 فلم دیکھ لیتے, سنا 2 فلم جتنی آتے وہ دیکھتے ہیں, پتہ نہیں 5-6 گھنٹے بیٹھتے ہوں گے. سمجھے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ شیطان وہاں دل لگاتا ہے اور یہاں آتا ہے کہ جلدی بھاگو جائے. تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. تو ہمارے مرشد ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسی علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی, ایسے فاقے کیے, ایسے فاقے کیے, ایسے فاقے کیے کہ ریاست کے ایام میں بعض اوقات آپ کو تعجب ہوگا ایسے بھی گزرے کہ 80 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا. یہاں تو 80 منٹ بھی ہم بھوکے نہیں رہ سکتے. ہاں 80 منٹ بعض ایسے من چلے ہوتے کہ 80 منٹ بھی نہیں رہ سکتے, کچھ نہ کچھ وہ منہ میں ڈالتے رہتے, چلاتے رہتے, جیب میں رکھتے ہیں, ادھر رکھتے ہیں, ادھر چلاتے ہیں, سارا دن 24 گھنٹے. تو چنے کھا لیے, تو چھولے کھا لیے, تو پان ڈال لیا, 1 گھنٹہ پان چلتا رہا. اور ہمارے مرشد 80 دن تک فاقہ کریں. سبحان اللہ. اور آپ کی تو شان ایسی ہے کہ آپ بس نہیں کھاؤں گا جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے, جب تک میرا رب نہ کھلائے. اور ایسے واقعات میں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا اور یہ بشارت دی کہ ہاں مطلب عبد القادر کھا لو, اللہ کا حکم ہے کھا لو. جس کو میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان اے شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے اشعار میں سے نظم کرتے ہیں, قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. لیکن اللہ تعالیٰ قسمیں دیتے کہ کھلاتا ہے کہ عبد القادر میری قسم تجھے, میری قسم تو کھا لے. اللہ ناز برداری ہوگی. ان کی ولایت کا کیا دبدبا اور کیا مرتبہ ہو, کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت غوث الاعظم کے مقام کو سمجھ کون سکتا ہے؟ آپ کی شان ولایت کے قربان ایسے مطلب ہے کہ واقعات رونما ہوئے. ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 12 برس کے بیڑے کو آپ نے پار لگا دیا. سنا ہوگا آپ نے کہ 12 برس کی ڈوبی کشتی آپ نے تیرا دی. تو مجھے تلاش تھی کہ یار یہ کسی کتاب میں واقعہ ملے, کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے ذوق نعت میں اشارہ تو کیا ہے, ایک شعر مطلب, پر میں سوچتا تھا کہ اس میں اشارہ تو ہے. وہ شعر کچھ اس طرح, نکالا تھا پہلے کے ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. میں سوچتا ہوں شاید یہ اسی بیڑے کی طرف اشارہ ہو کہ نکالا تھا پہلے کے ڈوبے ہوئوں کو, پہلے کے اور اب برس پہلے کے ڈوبے ہوئوں کو نکالا تھا اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. تو الحمدللہ یہ واقعہ مجھے مل گیا. تو اس طرح کا کچھ واقعہ ہے. ایک مرتبہ میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دریا کی طرف تشریف لے گئے تھے. تو وہاں چند عورتیں پانی وانی بھر رہی تھی اور پھر بھر کے چلی گئی, لیکن ایک بڑھیا ضعیفہ اس نے پانی کا گھڑا تو بھر لیا تھا لیکن وہ گئی نہیں.
عمر تقریباً اس کی 90 سال کی ہوگی، اور گھڑا پانی کا برابر میں اس کے رکھا ہے، اور وہ زار و قطار رو رہی دریا کو دیکھ کر۔ تو آپ نے اپنے خدام سے فرمایا کہ پتہ نہیں اس بیچاری پر کیا افتاد آن پڑی ہے جو زار و قطار رو رہی ہے۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور مجھے اس کا واقعہ تفصیل سے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ حضور بات یہ کہ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے بڑے نازوں سے اس کی شادی کی، بڑا حسین بچہ تھا، مسکین بڑے نازوں سے اس نے شادی کی، اور دریا پار وہ سسرال کا گھر تھا، وہاں بارات گئی۔ نکاح کے بعد دلہن کو لے کر بارات واپس بغداد آ رہی تھی، گھر آ رہی تھی اپنے، کہ ایک دم مطلب موج آئی اور وہ کشتی جو تھی وہ دریا میں الٹ گئی، دولہا دلہن سمیت ساری بارات جو تھی وہ غرقاب ہو گئی، ڈوب گئی۔ اور اس واقعے کو 12 سال بیت چکے ہیں، مگر یہ بیچاری ماں ہے، ماں کا جگر ہے، اس کو چین نہیں آتا، تو یہ تقریباً روزہ راہی یہاں دریا پہ آ جاتی ہے اور پانی کا گھڑا لے کر آتی ہے، پانی لینے کے بہانے پھر یہاں کچھ بیٹھتی ہے، دھوتی ہے، چلی جاتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بڑھیا پر بڑا رحم آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس بڑھیا کو ذرا تسلی تشفی دو کہ انشاءاللہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اس نے جا کر بڑھیا کو پیغام دیا، بڑھیا مطمئن نہیں ہوئی، 12 سال ہو چکے، اب کیا ہوتا ہے نا؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی بلکہ اس کا زخم اور کھل گیا، اور وہ زیادہ مطلب یعنی کہ بے قرار ہو کر رونے لگی۔ تو آپ نے پھر اپنے خادم کو بھیجا کہ اس کو جا کر دلاسا دو کہ صبر کر، گھبرا مت، انشاءاللہ تیرا بیٹا اپنی دلہن کو لے کر، ساری بارات کو لے کر باہر آ رہا ہے، تو گھبرا مت۔ تو اب ذرا وہ خاموش ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ اس بیچاری کی آرزو پوری کر دے۔ لیکن چند منٹ تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا، اے میرے محبوب، یہ تاخیر خلاف تقدیر اور خلاف تدبیر نہیں ہے۔ ویسے تو ہم ہر بات پر قادر ہیں، ایک حکم کن سے جو چاہے کر دیں، لیکن ہم نے زمین و آسمان کو بھی تو 6 دن میں پیدا کیا تھا، صرف مشیت کرنا، اللہ چاہے تو زمین و آسمان حکم کن سے پیدا ہو جائے، دیر نہ لگے، لیکن 6 دن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، جیسے بچہ پیٹ میں پیدا ہوتا تو 9 مہینے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو 9 مہینے کا محتاج تھوڑی ہے، بس اس کی مشیت ہے، وہ چاہے تو ایک جھٹکے میں ایک بچہ کی آسمان سے بچے برسنے شروع ہو جائے، تو اس کی مصلحت۔ تو فرمایا کہ میری مشیت ہے، بس اب اس کی آمد کا وقت ہو چکا ہے، یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، اب اس کی آمد کا وقت ہو چکا ہے۔ بس یہ فرمایا جا رہا تھا کہ فوراً وہ سطح آب پر وہ بارات والی کشتی ابھر آئی، اور ساری بارات، ساز و سامان اور دولہا اور دلہن سب اس میں موجود ہیں۔ جب بڑھیا نے یہ کرامت دیکھی تو وہ تو خوشی کے مارے آپ کے قدموں سے لپٹ گئی،
اور پھر وہ ہنستے بولتے سب بارات جو ہے اپنے گھر گئی. اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ تو انہونا سا واقعہ تھا, ایک دھوم پڑ گئی, کسی کی عقل میں کیسے آئے. لیکن وہ دور اچھا تھا. آج اب یہ میرا واقعہ سن کے کتنے چیموں کو یہاں کریں گے یار, پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ اٹھا لاتے ہیں جو عقل میں نہیں آتے. میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. تو بہرحال وہ دور ایسا نہیں تھا, بلکہ اتنی شہرت ہوئی اس کی. کرامات کا مقصد جو ہوتا ہے نا کرامات کا, اس میں زیادہ تر مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ صاحب کرامت کی طرف مائل ہوں اور اس سے مطلب انہیں فیض حاصل کریں, ہدایت حاصل کریں. تو بہرحال اس کا مقصد جو تھا وہ پورا ہوا کہ بہت چرچا ہوا اس کا, اور ہزاروں کفار آ کر میرے مرشید پاک کے ہاتھوں پر طائب ہوئے اور مسلمان ہوئے. اب آپ کہیں گے کہ یہ عقل میں نہیں آتا, تو معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ کرامت یا معجزہ کہتے ہی اسی کو جو عقل میں نہ آئے. اگر عقل میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہے, کرامت نہیں ہے. معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے بعد از اظہار نبوت, اور اظہار نبوت سے پہلے جو خلاف عقل بات صادر ہوتی ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں. الف را مدینہ والی ہا, الف اور صاد, ارہاس. اور ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. عام مومن سے صادر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں. اور فاسق و فاجر سے صادر ہو یا کافر سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے سانپ بن جاتا تھا, یہ عقل میں تھوڑی آتا. سانپ لکڑی سانپ کیسے بنے, اور اجزا بھی اتنا بڑا بنتا تھا کہ فرعون کے چھکے چھوٹ جاتے تھے. مشہور واقعہ سب بچہ جانتا ہے. اور پھر سانپوں نے بھی, اس نے جادوگروں نے رسیاں ڈالی وہ بھی سانپ بن کر بل کھانے لگے. یہ بھی مشہور واقعہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا سانپ بننا یہ تھا معجزہ, اور جادوگروں کی, کیونکہ وہ کافر تھے اس وقت ہے نا, تو ان کی رسیوں کا سانپ بننا یہ تھا استدراج. دونوں باتیں عقل کو حیران کرتی ہیں. تو کرامت وہی ہوتی ہے جو عقلاً محال ہو, عقل میں جو نہ آئے اور کسی ولی سے وہ بات صادر ہو جائے تو کرامت اسی کو کہتے ہیں. اور یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کر دیا, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کر دیا. تو حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, اور یہ سب اللہ کی عطا سے ہوا, خود بخود نہیں ہوا, اللہ کی عطا سے ہوا. اور غوث پاک اس کا ذریعہ بنے ہے نا, کہ ان کے ذریعے کرامت ظاہر ہوئی. تو میرے پیارے پیارے سے بھائیوں, شاید آپ کو قرآنی واقعہ یاد ہو کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. یہ اطمینان قلب کے لیے, اعتراض کے لیے نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے. تو آپ نے 4 پرندے لیے, مور, مرغ, کبوتر, اور چوتھا شاید کوا تھا یا میں نام بھول گیا ہوں. 4 پرندے آپ نے لیے اور حکم خداوندی سے اس کو ذبح کیا, اور ان 4 کا بالکل قیمہ کر دیا. ٹکا بوٹیاں نہیں, قیمہ, سب پر گوشت سب ایک دم مکس کر کے اس کا وہ حلواڑا کر دیا, بالکل معجون مرکب بنا دیا, سب مکس ہو گئے. اب تھوڑا تھوڑا قیمہ اٹھا کر 4 کونوں پر پہاڑوں پر رکھ دیا حکم خداوندی سے, اور اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو بلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا, کبوتر آ, اے مرغے تو بھی آ جا, اس طرح آپ نے بلانا شروع کیا. تو وہ قیمہ اڑنا شروع ہوا, فضا میں اچھلنا شروع ہوا, اور تو اب یہ آپس میں گد گیا قیمہ. تو مرغے کا مرغے میں چلا گیا, اور کبوتر کا کبوتر میں گھس گیا, اور مور کا مور کے پاس چلا گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو سر تھے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے کاٹ کاٹ کے ان کے سر, تو وہ گردن کٹا مور پھڑپھڑاتا ہوا آیا, اور اپنے سر پر اس نے کٹی ہوئی گردن رکھی, اور وہ سر بھی جڑ گیا, مور کھڑا ہو گیا, ادھر مرغا کھڑا ہو گیا. تو اس طرح یہ 4 پرندے کھڑے ہوئے. تو قرآنی واقعہ ہے, اس میں تو آپ وہ قیل و قال کریں گے بھی کیسے, قرآنی واقعہ ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے, اصل بات تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ 12 برس کی جو مطلب یعنی کہ وہ
بیڑی جو سلائی نا حضور غوث پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ صنعت سے صانع کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ مثلا یہ گلزار حبیب جو ہے اس میں ماربل لگے ہوئے ہیں، پالش بڑی عمدہ ہے، ایک مثال ہے نا، اس کو چلیے رہنے دیجیے۔ یہ جو ارد گرد کتبے لگے ہوئے ہیں بڑی بہترین، مطلب اس میں خط میں عربی میں لکھے ہوئے ہیں یہ کتبے، تو آپ اس کو دیکھیں گے، آپ اس کی تعریف کریں گے، یار کتنا صاف لکھا ہے، کوئی لائن اس کی ترچھی نہیں ہے، بالکل سیٹ ہے۔ تو اگر یہ تعریف آپ کریں گے اور اس وقت جو بنانے والا جو اس نے یہ خط لکھا ہے وہ ہوگا تو یہ جھومتا رہے گا، خوش ہوگا نا، ماں بدولت نے بنایا اس کو، میں نے لکھا ہے، خوش ہوگا۔ یہ دنیاوی قاعدہ ہے نا۔ تو کسی چیز کی تعریف اصل اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، جو خود بخود تو ہی نہیں لکھا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے جو غوث پاک کے ذریعے ہوا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی بڑی عبرتیں، بہت عبرتیں، سبحان اللہ۔ یعنی مطلب کیما کر کے 4 حصے کر کے انہوں نے مطلب یعنی کہ اب زندگی کا تو تصور بھی نہیں ہے، اور پھر مطلب یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا اور پھر ان کو بلایا، اے مرغے آؤ، اے مور آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے مرے ہوئے کو پکارا نا، تو اب خیر ہم اگر کسی کو پکارتے بھی یا غوث الاعظم کہتے ہیں، پکارتے ہیں، تو ہم ان کو مرا ہوا نہیں کہتے، معاذ اللہ، وہ تو حیات ہے، موت برحق ہے، سب پر آتی ہے نا، لیکن دوبارہ روح لوٹائی بھی جاتی ہے۔ تو یہ حضرات اولیاء کرام کے اندر دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے، یہ حیات ہوتے ہیں، اور بھی کافی دلائل ہیں۔ تو وہ ضمناً ایک ذہن میں بات یاد آ گئی کہ میں نے کہا یہ بالکل قرآن میں آپ کیسے انکار کریں گے کہ بالکل مر چکے قیمہ ہو گیا، ان کو ابراہیم علیہ السلام پکار دے گئے، مرغے آ جا، اور کتنی دور سے وہ پوڑ کے ادھر رکھے ہوئے، اور منڈی ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، ان کے مرے ہوئے میں کیا کلام۔ تو بالکل جو مرے ہوئے ان کو بھی پکارنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو جو حیات ہیں ان کو پکارنے میں اگر کسی کو وسوسہ آئے تو اس کو وسوسوں کا علاج کرنا چاہیے اپنے، سیدھی بات۔ تو بہرحال میرے مرشد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس کی جو بیڑی تھی، 12 برس کی کشتی جو تھی، اس کو ترا دیا۔ میں ضمناً آپ کو یہ مدد کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہی چلوں۔ عموماً یہ غوث پاک کے بارے میں بڑے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ یہ یا غوث پاک کیوں کہیں، تو قرآن میں تو ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ مجھے لکھ کر کسی نے سوال دیا تھا، بلدیہ ٹاؤن میں بیان تھا مہاجر کے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب سورہ فاتحہ میں ہم 5 وقت نمازوں میں یہ کہتے ہیں کہ اسی کو پوجیں اور تجھی سے مدد مانگیں، تو اب جب ہم اقرار کرتے ہیں نمازوں میں تو کہ یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر یا رسول اللہ کیوں کہیں، یا غوث پاک کیوں کہیں، یا غریب نواز کیوں کہیں، کیا ضرورت ہے اس کی، مدد کیوں کسی سے مانگے۔ تو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آیات قرآن یہ حق ہے، لیکن آیات کے صرف لفظی معنی کو دیکھ کر اپنے طور پر ہم اس کی تفسیر معلوم نہیں کر سکتے۔ کئی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب ان کے ظاہری معنی کچھ ہوتے ہیں اور ان کے مفاہیم کچھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تجھے مستقل بالذات سمجھتے ہوئے تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے مدد کرنے والا ہے، اور تو ایسا مددگار ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، جیسے ہوا تو دیں گے، ممکن ہوا تو کریں گے، اپنے سے بن سکا تو کچھ کر دیں گے، اس طرح ہم لوگ تو بولتے ہیں نا، تو ایسا نہیں، وہ تو بالکل یعنی کہ ہر طرح سے قادر مطلق۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے قادر مطلق اور مستقل بالذات سمجھ کر اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ورنہ تو اگر جو معنی آپ کے وسوسے کے طور پر ذہن میں آیا کہ اب اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے، کہ ہم نمازوں میں 5 وقت کہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اب کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے، تو پھر تو بالکل قرآن کی بے شمار آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ سچی بات بولتا ہوں، آپ
ناراض نہ ہو, آپ میری بات کو غور سے سنیں گے, اللہ کرے گا وسوسہ آپ کا کٹ جائے گا. قرآن کی بے شمار آیتوں کا آپ سے انکار ہو جائے گا, انڈائریکٹ, ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ آپ انکار کر دیں گے, یار یہ تو انکار ہو گیا. اب دیکھو اس آیت میں زندہ یا مردہ کی بھی تخصیص نہیں ہے, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, بس خلا. تو اب کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے, چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو, چاہے وہ ہمارا باپ ہو چاہے ہماری ماں ہو, ہم کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے. مدد یعنی کسی طرح کا بھی نفع. مثلا آپ, میرے پاس بس کا کرایہ نہیں ہے, بس کا کرایہ دے دو, تو آپ نے 2 روپے نکال کے دیے, کیا کہیں گے؟ مدد ہی کہیں گے. 2 روپے سے آپ نے میری مدد کی, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری امداد کی. آج کل جگہ جگہ امدادی کیمپ لگے ہوئے ہیں, پھر یہ سارے ہی قرآن شریف کے منکر ہو جائیں گے. یا کا نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, وہی تمہیں بڑے بڑے اشتہار اخبار میں دیتے ہیں کہ وہ سیلاب زدگان کی امداد کیجیے. تو یہ قرآن کی مخالفت ہوئی یا نہیں؟ کہ خدا چندہ نہیں دیتا تم کو, تو تم مطلب یہ امدادی کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے ہو کہ ہمیں چندہ دو, ہمیں چندہ دو. تو جب سب کچھ ہی خدا سے ملتا ہے تو بے وقوف لوگوں کو کیوں کہتا ہے کہ ہم کو چندہ دو؟ تم تو قرآن کی مخالفت تو تم کرتا ہے, جو وسوسے کا شکار ہے وہی کرتا ہے. تو یہ میں ایک سمجھانے کے لیے بہت موٹا پوائنٹ دیا آپ کو, ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں آپ کے پونے وسوسے تو کٹ جائیں گے, پاؤ رہ جائے گا. تو پاؤ مزید انشاءاللہ میں کاٹ دوں گا انشاءاللہ. میں کوشش ہی کر سکتا ہوں, اور کیا کر سکتا ہوں. تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے تو مدد ہم مانگتے ہی, اب کسی اور سے جہاں تک مانگنے کا تعلق ہے تو وہ قرآن نے اس سے نہیں روکا ہے, روکا نہیں. بس اللہ سے مستقبل ذاتی طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی مددگار ہے, سمجھ کر اس سے مانگتے. اور اللہ نے کسی جس کو اجازت دی اس سے بھی مانگتے. بلکہ مزے کی بات ہے, اگر آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ اگر غصے میں نہ آ جائے تو میں کہہ دوں کہ کسی اور سے یعنی بندے سے مدد مانگنا سنت الہی ہے. ارے آپ چونکے کہ یار یہ تو کیا ہوا, سنت الہی کیسے ہو گیا؟ جی ہاں, 26واں پارہ سورہ محمد. ان تنصروا اللہ ینصرکم, ترجمہ کنز ایمان, اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا. مدد مانگنا سنت انبیاء بھی ہے, مدد مانگنا, بندوں سے مدد مانگنا سنت انبیاء بھی ہے. 28واں پارہ رکوع 10. قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ترجمہ کنز ایمان. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے حواریوں نے اپنے ساتھیوں سے, ہمارے آقا کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہلائے, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری کہلائے, اصطلاحیں. حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا. سورہ طٰہٰ, وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. ترجمہ کنز ایمان. اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام, اس سے میری کمر مضبوط کر. مدد مانگنا ہی ہوا نا کہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے, جو میری کمر مضبوط کر دے, جس سے میری پشت بنائی ہو, میری پیٹھ مضبوط ہو جائے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی, بھی نبی ہو گئے, اور دونوں نے مل کر پھر فرعون کو تبلیغ کی. سنت انبیاء ہے مطلب لوگوں سے مدد مانگنا. سورۃ التحریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.
ترجمہ کنز الایمان. تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. یعنی اللہ تو مددگار ہے، جبریل اور مومنین اور فرشتے بھی مددگار ہیں. اب تو بات ختم ہو گئی کہ وہ آیت جو بھی آپ نے سمجھا تھا اس کا جواب آپ کو آیتوں ہی سے مل گیا. اور بھی بہت ساری آیتیں جس میں قرآن نے حکم دیا ہے اللہ کے سوا غیر سے مدد مانگو. ہاں قرآن نے حکم دیا. مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز سے استعانت کرو، یعنی مدد حاصل کرو، مدد مانگو نماز اور صبر. تو نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ ہے نا، اللہ تو نہیں ہے نا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا جب اللہ مدد کرتا ہے تو ہم کسی سے مانگے ہی کیوں، صرف اللہ سے مانگے، تو اس کا یہ شیطانی وسوسہ کہ جب اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر مدد مانگنے میں مذائقہ کیا ہے، مدد مانگنے میں حرج کیا ہے. اور نبیوں نے مدد مانگی ہے تو اب یہ کہ آپ مطلب یعنی کہ اور ہے تو آپ کا وسوسہ، مدد تو آپ بھی لوگوں سے مانگتے ہیں. کوئی آ جائے میرے سامنے جو کہے کہ میں بالکل اللہ کے سوا کسی کی مدد میں نے آج تک لی نہیں، تو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ آپ دوسروں کی مدد لینے کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو ثابت کروں گا. جو مدد تو کسی طرح کے بھی تعاون کو کہتے ہیں، کسی سے بھی نفع لینا، کسی طرح کا بھی تعاون لینا، یہ مدد ہے. تو جناب والا آپ دنیا میں تشریف کیسے لائے؟ آپ کو پتا ہے حدیثیں اگر پڑھی ہوں تو بے شک اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن عالم اسباب ہے، اس نے اسباب رکھے ہیں. تو جناب والا آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں آپ کا بیج بویا گیا نا تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس کو پیدا کریں یا نہیں کریں، پیدا کرنا ہے نہیں کرنا اس کو. تو اگر حکم ہوتا ہے کہ ہاں اس کو پیدا کرنا ہے، اس کو پیدا کرنا ہے، تو بہرحال اس کا رزق وغیرہ سب متعین کیا جاتا ہے. اور فرشتے جا کر جہاں یہ دفن ہونے والا تھا مرنے کے بعد، پیدائش سے پہلے مرنے کی جگہ متعین ہے اس سے کہ یہاں اس نے دفن ہونا ہے، تو وہاں کی مٹی فرشتے لاتے ہیں، نہ کہ اللہ اٹھا کے لاتا ہے. فرشتے اللہ کی اجازت سے حکم سے وہاں کی مٹی لاتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں، جی ہاں ماں کے پیٹ میں فرشتے بندے کا پتلا بناتے ہیں اور پھر اس میں جان پڑتی ہے اور باہر نکلتا ہے اور پھر یہ ہنگامے برپا کرتا ہے بعد میں. تو فرشتے کی مدد تو تمہارے اندر شامل ہے ہی ہے، اب تم جاؤ گے کہاں؟ اور پھر معذرت کے ساتھ آپ چھلانگ لگا کر نہیں نکلے، کسی دائی نے، کسی مڈ وائف نے، دائی، وہ دائی نے مدد کی آپ کی امی جان کی، تب آپ باہر نکلے، ورنہ تو ہاتھ پکڑ کے اس کو آپ بھگا دیتے کہ مجھے غیر اللہ کی مدد نہیں چاہیے، صرف اللہ کی مدد سے باہر نکلوں گا میں. لیکن اس وقت آپ کی چلی نہیں تھی تو محترمہ دائی صاحبہ نے امداد کی تھی آپ کی امی جان کی، تو آپ تشریف لائیں. پھر امی جان کی مدد کے ہر لمحہ آپ محتاج رہے. آپ کو دودھ امی نے ہی پلایا تھا معذرت کے ساتھ، وہ اپنا دودھ پلایا یا بوتل ٹکا دی، وہ کچھ بھی ہو، لیکن امی جان نے بڑی خدمت کی، آپ کا بہت تعاون کیا تو آپ بڑے ہوئے. ابا جان کما کما کر آپ کی مدد کرتے رہے، کھلاتے رہے، تو پھر آپ جوان ہوئے، پھر پڑھاتے رہے، استاد نے مدد کی. پتہ نہیں کتنی امدادیں مطلب شامل ہوتی ہیں. کپڑے خود بخود وہ نکلے نہیں، وہ کھیتی، وہ آپ کا جو کسان ہے وہ بھی آپ کا مددگار ہے، انڈائریکٹ وہ آپ کا مددگار ہے، وہ بیچارہ محنت کرتا ہے جبھی تو وہ غلہ وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ سارا عالم اسباب ہے اور یہ مدد ہی مدد ہے، مدد ہی مدد ہے، بغیر مدد کے گزارا نہیں. اور اگر آپ بالکل اڑی پر آ جائیں کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر بس اللہ ہی کی مدد لوں گا، اگر کسی اور کی مدد شامل ہو گئی تو میں مطلب اس کو تسلیم نہیں کروں گا، تو پھر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 50 وقت کی نماز پڑھا کریں. ہاں کیوں؟ مسلم شریف کی حدیث، مسلم یہ شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، واقعہ تو بہت طویل ہے.
پوچھا کیا لائے؟ آسمان اور ملاقات بھی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے کہ روز 50 نمازیں پڑھا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام جن کے وصال کو 2500 سال ہو چکے ہیں. کتنے؟ 2500 سال. وہ موسیٰ علیہ السلام سرکار کو مشورہ دیتے ہیں 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، نہیں پڑھ سکتی. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پاس جاؤ اور کچھ کم کرا کے لاؤ. تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی تو 5 کم ہو گئی. اس طرح آتے جاتے جب آخر 5 رہ گئی، بار بار موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، آخر 5 ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو سرکار نے فرما دیا کہ اب مجھے بھی جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 50 کی 5 تو ہو گئی. تو اب میں تو چونکہ مدد کا قائل ہوں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں. تو 2500 سال آپ کے وصال کو ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. اور مسلم شریف جو سیاست کی کتاب ہے اس میں یہ کہ انتقال کے بعد 2500 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی مدد ہی کی. اب مدد کا لفظ ہونا ضروری تو نہیں ہے نا، تعاون تو کیا نا، اچھا مشورہ دینا یہ مدد ہی تو ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 50 کی 5 ہمیں کروا دی. تو خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کا احسان تو بہت زبردست ہے اس امت پر. اور یہ ساری امت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے بڑے فائدے میں رہی کہ 50 کی 5 ہوگی. یہاں 5 نہیں پڑھی، ابھی 50 پڑھتا ہوں. بے شک اللہ کی مشیت یہی تھی کہ 5 ہی پڑھوانی ہے. اس امت کو 5 ہی دینی. اللہ کو سب معلوم تھا پہلے سے، لیکن اس میں مصلحتیں ہیں. اور میرے جیسے ناقص ذہن میں ایک مصلحت یہ بھی آ گئی تاکہ جو عقل مند ہے، جو سمجھدار ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ میری عطا سے پردہ کرنے کے بعد بھی میرے نبی اور ولی مدد کر سکتے ہیں. ان کی سمجھ میں آ جائے، ہے نا، ان کی سمجھ میں آ جائے. تو الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اچھی سمجھ دی، ہماری سمجھ میں یہ ایمان افروز باتیں آ جاتی ہیں. خشکی نہیں ہے الحمدللہ، تراوٹ ہی تراوٹ ہے. اور مدنی فکر الحمدللہ ہمیں عطا ہو. تو بہرحال یہ کہ بہت سارے مطلب اس ٹائپ کے دلائل ہیں. تو اس میں مطلب کوئی مذاکرہ نہیں، بلکہ روح البیان میں بڑی مزے کی بات لکھی تفسیر روح البیان میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں. مشہور آیت ہے. تو اب یہ کہ شہید تو زندہ ہے اور شہید سے افضل تو نبی ہے. انبیاء شہید سے افضل ہیں، صدیقین بھی 14 سے افضل ہیں. تو یہ کہ شہید کی لڑائی ہو جائے اور کوئی شہید ہو جائے ایک بات ہے، تو وہ تو زندہ رہے. اور اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہو گے، سید الانبیاء کے بارے میں کیا کہو گے. چلو مجاہد تو زندہ رہے، اور بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں کیا کہو گے، غوث پاک کے بارے میں کیا کہو گے. تو روح البیان والوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس آیت کے تحت صرف وہی نہیں جو لوہے کی تلوار سے مارے جائیں، بلکہ اس آیت کے تحت وہ بھی شامل ہیں کہ جو عشق الہی کی تلوار سے مارے جائیں. تو اولیاء کرام عشق الہی کی تلوار سے مارے ہوئے شہید، تو بھی زندہ ہی زندہ ہے. اور غوث پاک کو تو پکارتے ہی آئے، مطلب بزرگان دین. سنیے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی غوث پاک کے عاشق تھے اور غوث پاک کی بزرگی کے قائل تھے، اور غوث پاک کو فریاد رس جانتے تھے. اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں، غوث کے لفظی معنی بھی فریاد رس ہے. غوث مانے فریاد رس، فریاد سننے والا، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد پوری کرنے والا. اچھا، اور غوث الثقلین آپ نے بہت سنا ہوگا. غوث الثقلین، غوث الثقلین کے معنی جنات اور انسانوں کا فریاد رس. ثقلین جن و انس. تو ہمارے آقا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بتا دوں. ہم یا غوث کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ خواجہ غریب نواز کی سنت ہے، سچی بات، آپ تحقیق کر لینا. تو اب اللہ کے ایسے ولی نے یا غوث پاک کہا تو ہم بھی یا غوث پاک کہتے رہیں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی کہتے رہیں گے انشاءاللہ. تو خواجہ غریب نواز نے کیا کہا؟ فارسی میں اپنے اشعار لکھے، ان میں ایک شعر ہے، یا غوث معظم، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، ہے راز جلالت ارض و سما. یعنی اے عظمت والے غوث
یا غوث معظم، اے عظمت والے غوث، مختار نبی مختار خدا۔ مختار کے کئی معنی ہیں۔ مختار کے معنی ایک تو ہے کہ اختیار دیا گیا، تو مختار نبی مختار خدا، اے خدا اور نبی کی طرف سے اختیار دیے گئے۔ ایک ہے مختار کے معنی پسند کیا گیا، تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے اے خدا اور نبی کے پسند کیے گئے۔ دونوں ہی معنی صحیح، اختیارات بھی دیے ہیں، پسند بھی کیا، محبوب بھی بنایا اپنا۔ سلطان دو عالم قطب اولا، اے دونوں جہاں کے بادشاہ اور قطب عالی، آپ کی عظمت اور جلالت سے زمین و آسمان حیران ہیں۔ غوث پاک کی تعریف غریب نواز نے کیسی دیکھا نا؟ تو یہ کہ اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ یا غوث کیوں کہتے ہو، ہے نا، تو یہ جواب میرا خیال ہے کافی ہوگا کہ غریب نواز نے یا غوث کہا تھا۔ دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو۔ ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو، ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو، کوئی ان کے کرم کو، کوئی ان کے کرم کو، کہتے ہیں وہ 100 بار کے منگتوں کا بھلا ہو، کہتے ہیں وہ 100 بار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔